اور ان کے ماں باپ کو بلاؤ اور کاؤنسلنگ کرو اور کہو کہ یہ مرد حضرات کا جم ہے، اگر آپ کو، آپ کی لڑکی کو یا آپ کی بہن کو جم جوائن کرنے کا شوق ہے، جم کرنے کا ہے، تو لڑکیوں کے جم میں جا کر جم کریں۔ بتائیے، اس طریقے کی بےہودگی، اس طریقے کی بے غیرتی اگر ہمارے اندر ہوگی تو ہم ہر جگہ ذلیل ہوں گے، ہر جگہ رسوا ہوں گے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اے میرے کلمہ پڑھنے والے بندے، اے میری کلمہ پڑھنے والی بندی، مجھ پر یقین رکھو، مجھ پر یقین رکھو، میں تمہیں کامیاب کروں گا، میں تمہیں کامیاب کروں گا اگر تمہارا یقین مجھ پر ہوگا تب۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ مجھ پر یقین رکھو، میں تمہیں کامیاب کروں گا۔ اگر تم مجھ پر یقین نہیں کرو گے، تم اپنی ضلالت کو قائم و دائم رکھو گے، میں تمہیں ایسا ذلیل کروں گا، ایسا رسوا کروں گا کہ دنیا میں پھر تم کو کبھی عزت نہیں ملے گی۔ اسی کو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں، اِن يَنصُرُكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اے میرے کلمہ پڑھنے والے بندے، مجھ پر یقین رکھ، میں تجھے عزت سے نوازوں گا، میں تجھے دولت و شہرت سے نوازوں گا، میں تجھے اقتدار سے نوازوں گا، میں تجھے حکومتوں سے نوازوں گا۔ اگر تیرا یقین مجھ پر نہیں ہوگا، تو اپنی ضلالت پہ قائم رہے گا، تو گناہوں کو کرتا رہے گا، تو گناہوں میں مبتلا رہے گا، تو میں وہ حال کر دوں گا کہ تیری دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ یہ خود اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں۔ آج ہم کو سوچنے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم مسلمان کس طرف آخر ہم جا رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی سے ہم محبت کرتے ہیں، نبی سے میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نبی سے محبت کرتے ہیں؟ بولو بھائی، ہاتھ اٹھا کے بولو، کرتے ہیں نا؟ سب کرتے ہیں نا؟ الحمدللہ۔ کوئی اگر پوچھے نا نبی سے محبت کرتے ہیں، ہاتھ نیچے رکھ لو۔ کوئی اگر آپ سے پوچھے نبی سے محبت آپ کرتے ہیں تو آپ کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ میں بتا دوں؟ آپ کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ ہم نبی سے محبت کرتے تھے، ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، ہم نبی سے محبت کرتے رہیں گے، یعنی کہ پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر۔ ہم پہلے بھی نبی سے محبت کرتے تھے، ہم آج بھی نبی سے محبت کرتے ہیں، اور ہم آگے بھی نبی سے محبت کرتے رہیں گے۔ لیکن کس طریقے کی محبت؟ کس طریقے کی ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، یہ بھی ایک سوال ہے۔ آج ہم کو نبی کے 10 نام ہم کو یاد نہیں رہتے، 15 20 25 30 تو چھوڑ دو، نبی کے 10 نام آج کے مسلمان کو اگر کسی کو بھی باہر کھڑا کر کے پکڑ لو، بھائی بولو کہ بھائی صاحب ہمارے نبی کے 10 نام سنا دیجئے، 10 12 نام سنا دیجئے، وہ سر سے لے کے پاؤں تک شرمندہ ہو جائے گا۔ سر سے پاؤں تک شرمندہ ہونے کا مطلب یا تو وہ سر جھکا کے چلے جائے گا یا پھر کچھ الٹا ہی سوال کرے گا پھر تم سے۔ ایک 10 نام آج کے مسلمانوں کو نبی کی یاد نہیں معلوم۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جاننے کی کوشش نہیں کی۔ ہم جس سے محبت کرتے ہیں، جو بھی لڑکی سے، یہ پہلے بھی میں ذکر کیا تھا بیان میں، جس کسی سے ہم محبت کرتے ہیں تو اس کے بھائی کا نام، بہن کا نام، باپ کا نام، امی کا نام، دادا کا نام، دادی کا نام، نانا کا نام، یہاں تک کہ اس کا پورا بایو ڈاٹا اپنے پاس موجود ہوتا ہے۔ ہوتا ہے نا؟ ہوتا ہے، بولیے بھائی، ہوتا ہے تو ہوتا ہے، بولو ہوتا ہے نا؟ پورا اس کی جائز چیز، ناجائز چیز، کیا کھاتی ہے، کیا پہنتی ہے، کیا پسند ہے، کیا نہیں پسند ہے، کون سا کپڑا پہنتی ہے، کون سا کپڑا اس کو پسند نہیں ہے، کون سی جگہ اچھی دکھتی ہے، کون سی جگہ اچھی، تو پورا بہرحال پوری چیزیں کس کو معلوم ہوتی ہے؟ اس لڑکے کو معلوم ہوتی ہے جو اس سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ اور آج کے مسلمان کہتے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، لیکن نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ یہ کھلا چیلنج کر رہے ہیں، اوپن چیلنج کر رہے ہیں، اپنی زبان سے نہیں، دل سے کہہ رہے ہیں وہ۔ اسی لیے میں بڑے افسوس کے ساتھ ایک بات کہتا ہوں، بہت افسوس کے ساتھ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ
کہ میرے رگ رگ میں ہے نبی نبی، میری رگ رگ میں ہے نبی نبی، لیکن پڑھیں گے نماز ہفتے میں کبھی کبھی۔ میری رگ رگ میں ہے نبی نبی، لیکن پڑھیں گے نماز ہفتے میں کبھی کبھی۔ اور بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ بات میں اور آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایسے لوگ نبی کا نام سنتے ہی جھوم جاتے ہیں، نبی کا نام سنتے ہی خوشی سے جھوم جاتے ہیں، لیکن جہاں نبی کا طریقہ سنتے ہیں، نبی کی سنت سنتے ہیں تو فوراً گھوم جاتے ہیں، فوراً گھوم جاتے ہیں۔ ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی، نام سنا آپ نے؟ کہاں رہتے ہیں؟ کہاں رہتے تھے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر میں رہتے تھے۔ ان کو اجمیری رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اجمیر میں رہتے تھے۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے، بہت اللہ کے بہت بڑے ولی۔ کبھی اپنی زندگی میں انہوں نے نمازوں کو نہیں چھوڑا، کبھی کسی سنت کو نہیں چھوڑا، کبھی نوافل کو نہیں چھوڑا۔ تو ان کے ابا کا نام معلوم ہے آپ کو؟ اگر کسی کو باہر پوچھ لیں گے کہ بھائی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ سے محبت کرتے ہیں آپ، تو فوراً ڈنکے کی چوٹ پر بیچ چورستے پر کھڑے ہو کر ہمارا نوجوان کہے گا کہ الحمدللہ ہم محبت کرتے ہیں۔ اور اگر ان کو آپ پوچھو حضرت کے ابا کا نام کیا تھا، حضرت کے ابا کا نام کیا تھا، تو بولیں گے مولوی صاحب آئی ڈونٹ نو، ہم کو نہیں معلوم ہے ان کے ابا کا نام۔ کیوں نہیں معلوم بھائی؟ آپ کو کیوں نہیں معلوم؟ ارے آپ ان سے محبت کرتے ہیں نا۔ آپ کی گرل فرینڈ کے ابا کا نام آپ کو معلوم، اس کا گھر کون سے ایریا میں آتا ہے اور اس ایریا کو کون سا پی ایس لگتا ہے، وہ پوری ڈیٹیل، اور اس پی ایس کا کون ایس آئی ہے یہ بھی معلوم ہے آج کل کے لڑکوں کو، کیونکہ میرے خیال سے آنا جانا لگا ہوا رہتا ہوگا، آنا جانا ان کا لگا رہتا ہوگا، شاید اس لیے ایس آئی کا نام، کانسٹیبل کا نام، پورے ڈپارٹمنٹ کا نام معلوم ہے ان کو۔ کیوں؟ وجہ اس لڑکی سے محبت ہے، محبت کا پورا حق ادا کر رہے ہیں بیچارے حضرت وہ ہمارے۔ تو یہاں محبت کا حق کہاں ادا ہو رہا ہے؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے ابا کا نام حضرت خواجہ غیاث الدین تھا۔ حضرت خواجہ غیاث الدین، بولو میرے ساتھ بول، حضرت خواجہ غیاث الدین، اور ان کے ابا کا نام حضرت خواجہ ابو احمد حسین، ان کے ابا کا نام حضرت خواجہ احمد حسین، ان کے ابا کا نام خواجہ عزیزی، ان کے ابا کا نام خواجہ محمد ہاشم، ان کے ابا کا نام امام عسکری، ان کے ابا کا نام امام ابقری، ان کے ابا کا نام امام تقی، ان کے ابا کا نام امام نقی، اور ان کے ابا کا نام امام علی، اور ان کے ابا کا نام امام موسیٰ کاظم، اور ان کے ابا کا نام امام موسیٰ رضا، اور ان کے ابا کا نام امام محمد جعفر، اور ان کے ابا کا نام امام محمد باقر، اور ان کے ابا کا نام امام زین العابدین، اور ان کے ابا کا نام شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے ابا کا نام شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ اتنے یہ کہاں سے کہاں پہنچا ہے یہ خاندان؟ حضرت امام باقر، حضرت زین العابدین، امام جعفر، اور اس کے بعد ہوتے ہوتے شہید کربلا امام حسین، اور اس کے بعد شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ محبت ہے۔ کتابیں پڑھو میرے بھائی، کتابیں پڑھو، اور آج کل تو گوگل کا زمانہ ہے، یوٹیوب کا زمانہ ہے، ڈھونڈو، تلاش کرو، سرچ کرو، اور محبت کی جس حد تک آپ پہنچ سکتے ہیں پہنچیے، اور محبت کا حق ادا کیجیے۔ کوئی چیز اگر گرل فرینڈ کو گفٹ کرنی ہو تو امیزون کھول کے فوراً سرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں، برتھ ڈے گفٹ فار جی ایف، یعنی کہ برتھ ڈے گفٹ آف گرل فرینڈ، برتھ ڈے گفٹ آف بوائے فرینڈ، یہ ٹائپ کر کے سرچ کر کے آپ ڈھونڈنا شروع۔
کون سا اچھا ہے، کون سا اچھا ہے، کون سا اچھا. اگر کوئی پسند آ گیا تو فوراً کلک کرے. معلوم ہو گیا کہ 6-7 دن بعد آنے والا ہے، چلو دوسری دیکھو، دوسرا گفٹ دیکھو جو 2-3 دن میں آتا ہے فوراً. یہ چیزیں سرچ کرنے کی ہے. ارے آپ شادی کرنے کے بعد آپ اس کو گفٹ دیتے رہیے، آپ محبت کا اظہار کیجئے. یہ کون سی محبت ہے جو گرل فرینڈ کے لیے آپ محبت کر رہے ہیں تو آپ اپنی کمر بھی توڑوا رہے ہیں پولیس والوں سے، پولیس کے ڈنڈے بھی کھا رہے ہیں، محبت کا حق بھی ادا کر رہے ہیں. اور یہ کون سی محبت ہے جو ہم چھاتی پیٹ پیٹ کر کہتے ہیں کہ خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے؟ ارے آپ نے پکڑا ہی کہاں ہے؟ آپ پکڑا کہاں ہے؟ آپ نے ان کا دامن تھامنا ہے تو ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چلو. انہوں نے کبھی فجر کی نماز نہیں چھوڑی، انہوں نے کبھی ظہر عصر مغرب عشاء نہیں چھوڑی، انہوں نے تہجد نہیں چھوڑی. وہ کبھی سنت پر وہ ہمیشہ عمل کرتے تھے. اور آپ وہ تو جو ہے اسلامی لباس پہنا کرتے تھے، اور آپ ماشاءاللہ جینز اور ٹراؤزر اور ٹی شرٹ معلوم نہیں کیا کیا رہتے. وہ ایکسل، 4XL، 5XL، سرف ایکسل بھی آتا ہے کیا؟ نہیں، وہ تو وہ ہے نا، شیمپو ہے دھونے والا، وہ تو سرف ہے نا، وہ سرف ایکسل. بہرحال تو اتنے ایکسل، 2XL، 3XL کے شرٹس خرید کے پہنتے ہیں. ارے پہنیے، حرام نہیں ہے، پہنیے. لیکن جب آپ کو کسی سے محبت ہے تو اپنی محبت کو پروف کرو نا بھائی لوگوں کے سامنے. آپ کو اپنی محبت کیسے پروف کرنا میں آپ کو بتاتا ہوں. فجر کی اذان ہوئی، نکلو گھر سے باہر، جاؤ مسجد کے لیے، مسجد میں جا کر نماز پڑھو. ظہر ہوئی، نکلو گھر سے، عصر مغرب عشاء مسجد میں جا کر نماز ادا کریے. جمعے کا دن آتا ہے، صبح سے جمعے کی تیاری کرنی چاہیے. صبح سے جمعے کی تیاری کیجئے، اپنے آپ کو صاف کیجئے، بدن کو پاک کیجئے، اچھے کپڑے پہنیے. اگر اچھا عطر آپ کے پاس ہو تو عطر لگائیے اور مسجد کی طرف پیدل چلیے. یہ اہتمام کیجئے اور یہ کوشش کیجئے کہ میں بیان شروع سے سنوں گا. کیونکہ حدیثوں میں آتا ہے، علماء فرماتے ہیں، کتابوں میں علماء نے لکھا ہے کہ جب جمعے کے دن بیان شروع ہوتا ہے، بیان جب شروع ہوتا ہے تو فرشتے بھی رجسٹر لے کر لکھتے رہتے ہیں. جب ویسے بیان شروع ہوا رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ بھی بیان سننا شروع کرتے ہیں، بیان سننا شروع کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر جو آتا ہے اس کو صرف نماز کا ثواب ملتا ہے، جمعے کا ثواب اس کو نہیں ملتا. تو بیان کو سنیے. جمعے کے دن پورا دن رہنے کی کوشش کیجئے مسجد میں، شروع وقت سے جو ہے جمعے کے دن مسجد میں وقت گزاریے. عین نماز کے وقت بھاگتے ہوئے، دوڑتے ہوئے. اگر کوئی مجبوری ہے تو پھر کوئی بات نہیں، پھر تو کوئی بات ہی نہیں. لیکن خالی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور امام صاحب کے اللہ اکبر بولنے کا انتظار. جیسے اللہ اکبر امام صاحب وہاں بولے اور ہم گھر سے نکل پڑے مسجد کی طرف. یہ محبت ہے ہماری، یہ محبت ہے ہماری دین سے، یہ محبت ہے ہماری نبی سے، یہ محبت ہے ہماری اللہ والوں سے. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اے میرے بندوں، اے میرے نبی، آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم کو نبی کا دامن تھامے رہنا ہے، نبی سے محبت کرنا ہے، تب ہی تم کامیاب ہوگے. جب اللہ سے کوئی محبت کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ نبی کا دامن تھامے، نبی کی باتوں پر عمل کرے، نبی کے طریقے کو اپنائیں. یہ ہوتا ہے نبی کا دامن تھامنا. دامن تھامنے کا مطلب یہ نہیں کرتا پکڑ کے کھینچ لیے مولوی صاحب کا وہاں سے، بولے مولوی صاحب آپ کا دامن ہم نہیں چھوڑیں گے. وہ بیچارے اسٹیج پہ سے اترے نہیں، کرتا پکڑ کے لٹک گئے 3 آدمی. معلوم ہوا مولوی صاحب کے کرتے 3 ٹکڑے ہو گئے. یہ دامن تھامنا نہیں ہے. دامن تھامنا اس کو کہتے ہیں کہ ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنا، ان کے طریقے کو اپنانا، ان کی زندگی
کو اپنی زندگی بنانا، ان کی زندگی جیسے ان کی زندگی گزری ہے ویسے ہی ہم اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنا، یہ ہوتا ہے دامن تھامنا۔ تو یہ عمل کریے آپ لوگ، تو انشاءاللہ ہماری زندگی بھی اچھے گزرے گی، ہماری موت بھی اچھی آئے گی، اور ملک کے ہمارے حالات بھی اچھے ہوں گے، اور جو نہیں ہوا ہے، جو انسان نہیں سوچ سکتا ہے، وہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ جو اللہ جو بائیڈن کو امریکہ کا پریزیڈنٹ بنا سکتا ہے، کسی کو کہیں کسی ملک کا منتری بنا سکتا ہے، وہی اللہ ہم کو بھی دوبارہ اقتدار میں لا سکتا ہے۔ یہ کام یہ تب ہوگا جب ہم خود اچھے بنیں گے، جب ہم خود اللہ کی راہ میں نکلیں گے، اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے راستوں پر چلیں گے، سنتوں پر عمل کریں گے، فرائض کو ادا کریں گے، یہ تب ہوگا، تب اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہوگی۔ کوشش کیجئے کہ انشاءاللہ جتنی باتیں کہی گئی ہے اس پر عمل کریں۔ اور آخر میں آپ سب سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ بہت سے لوگ مجھ سے دعا کی خواہش کیے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کے جائز مقاصد کو پورا فرمائے، تمام کے دلی تمناؤں کو پورا فرمائے۔ جو حضرات اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ ان کی قبر میں نور عطا فرمائے، اور ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے بزرگوں کا سایہ، ہمارے علماؤں کا سایہ ہم سب کے سروں پر تادیر سلامت رکھے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔